بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید ڈسکوی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسرائیل اس وقت بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسرائیل اور حماس کی جنگ کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے؟ اس پر آج کے ویلاگ میں مفصل گفتگو ہوگی۔ ناظرین، جو شخص بھی 1492 میں کیتھولک دور سے پہلے کے مسلم ہسپانوی تاریخ سے واقف ہے، وہ اس بات سے بھی ضرور واقف ہوگا کہ وہ فنون لطیفہ کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے یہودی، عیسائی اور مسلم روایات کا ایک گلدستہ تھا۔ بدقسمتی سے یہ تاریخ ہمیں اس وقت یاد آتی ہے جب ہم افسوسناک طور پر ان غیر ضروری مصائب اور مشکلات کو دیکھتے ہیں جو کبھی انسانیت کے لیے خیر کا سبب سمجھے جانے والوں کے درمیان ہونے والے کشت و خون کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے حملے کے نتیجے میں 1200 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت یہودیوں کی ہے۔ اس حملے پر اکسانے کی ذمہ دار صرف اور صرف اسرائیل کی دائیں بازو کی حکومت ہے، جسے انتہائی کٹر قسم کی یہودی حکومت کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اس حکومت ہی کی سرپرستی میں یہودی انتہا پسندوں نے ایک تسلسل کے ساتھ مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ اسی کی افواج غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کو قتل کرتی رہی اور آباد کاروں کو زمینوں پر قبضہ کرنے میں ان کی مدد کرتی رہی۔ ایک کھلی جیل کی حیثیت رکھنے والی غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کے ساتھ دہلی کی تہاڑ جیل میں قیدیوں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل میں عیسائیت کے پیروکاروں کو بھی نہیں بخشا جاتا، اور انتہا پسند نہ جانے کس روایت کے تحت ان پر تھوکتے ہیں۔ نیتنیاہو اس وقت کئی ایجنڈوں پر عمل پیرا ہے، جن میں اس کے سر پر لٹکتی عدالتی تلوار سے بچنے جیسے ذاتی ایجنڈے بھی شامل ہیں۔ اس وقت اسرائیلی قوم پرستی انتقام لینے کے در پہ ہے اور فلسطینیوں کے لیے اس کے نتائج ناقابل بیان حد تک ہولناک بن چکے ہیں۔ ناظرین، 7 اکتوبر کو الصبح ہونے والے حماس کے حملے نے اسرائیلی ریاست کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کے مشہور زمانہ خفیہ ادارے حماس کے حملے سے کیسے بے خبر رہے، اور آخر کیسے اسرائیل نے اتنی بڑی تعداد میں عورتوں اور مردوں کو، جو کہ شاید فوجی تھے، یرغمال بنا کر غزہ لے جانے دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کا انٹیلیجنس نظام اسے کئی اہم موقعوں پر دھوکہ دے چکا ہے، جن میں اسکلان پر ہونے والا یہ حملہ بھی شامل ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ناکامیوں کی جو مثالیں ہمارے ذہنوں میں گھوم رہی ہیں، ان میں انقلاب ایران بھی شامل ہے، جس کے بعد امریکی سفارتکاروں کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ ان مثالوں میں بھارت کی جانب سے 1998 میں کیا جانے والا ایٹمی تجربہ، اور ظاہر ہے کہ اغوا شدہ طیاروں کے ذریعے ورلڈ ٹریڈ ٹاور پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ ناظرین، ہمارے بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ایک یہودی ریاست اسرائیل عرب ملکوں کے درمیان کیسے وجود میں آ گئی؟ اس سوال کا جواب بھی جان لیجیے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تو اس نے یہودیوں کے ساتھ اپنے وعدہ اعلان بلفور یا اعلان بالفور کے مطابق دنیا بھر کے یہودیوں کو اجازت دی تھی کہ وہ فلسطین میں آ کر زمینیں خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ اجازت خلافت عثمانیہ نے یہودیوں کے عالمی وفد کی جانب سے باقاعدہ درخواست کے باوجود بھی نہیں دی تھی، جس کی پاداش میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے یہودیوں نے
یورپ کی مسیحی طاقتوں سے اتحاد کر لیا تھا۔ خلافت عثمانیہ کے تابناک دور میں یہودیوں کو فلسطین کی مقدس سرزمین کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں تھی۔ کاروبار کرنے اور رہائش اختیار کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ البتہ وہ ویزے لے کر فلسطین میں آ سکتے تھے اور مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے تھے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد جب برطانیہ کا فلسطین پر قبضہ ہوا تو یہودیوں کو آنے جانے کے علاوہ کاروبار کرنے اور مقدس سرزمین پر زمین خریدنے کی کھلی اجازت دے دی گئی۔ یہ وہ خطرناک کھیل تھا جسے یہودیوں نے اس وقت کی عیسائی حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا کر کھیلا۔ یہودیوں نے دنیا بھر سے دولت اکٹھی کر کے دگنی چگنی قیمتوں پر فلسطین کا ایک بڑا حصہ خرید لیا۔ اس وقت بیشتر عرب علماء اس بات پر متفق تھے کہ خرید و فروخت کی ضروری شرائط پوری کرتے ہوئے اگر فلسطین کی زمین یہودیوں کو فروخت کر دی جائے تو اس میں کوئی شرعی جو ہے قدغن نہیں لگے گی۔ لیکن بعض علماء عرب اور مفتی اعظم ہند، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے دور اندیش علماء نے فتویٰ دیا کہ یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فتوے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ یہودی ایک منصوبے کے تحت فلسطین میں آباد ہو کر اور بیت المقدس پر قبضہ کر کے اپنا معبد ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد بے وطن ہو جائے گی بلکہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ یہودی منصوبے کے مطابق تعمیر سے مسجد اقصی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ مگر تمام تر خدشات اور فتووں کے باوجود یہ زمین فروخت ہوئی اور یہودیوں نے خریدی۔ جس خدشے کا اظہار اکابر علماء نے کیا تھا وہی ہوا۔ آج 8 دہائیاں ہونے کو ہیں مقدس سرزمین صہیونی چنگل میں ہے اور فلسطینی اسرائیل کے جبر و استبداد اور بربریت کا شکار ہے۔ آج بے یار و مددگار حماس نے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی مدد سے صہیونی ریاست پر بھرپور حملہ کیا تو سارے کا سارا عالم کفر متحد ہو گیا اور اس کے دل میں اسرائیل کی محبت جاگ اٹھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ لوگ کتنے مخلص ہیں جو آج اسرائیل سے محبت کر رہے ہیں لیکن خود ان کی تاریخ مارٹن لوتھر سے لے کر شیکسپیئر تک یہودیوں کے لیے حقارت سے بھری پڑی ہے۔ بھارت میں ہندوتوا کے نظریات رکھنے والے آج اسلامو فوبیا سے اپنی مشترکہ محبت کے پیش نظر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ وہ کھلے عام ہٹلر کو بھی سراہتے رہے ہیں۔ یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی وہی سلوک تجویز کرتے ہیں جو جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھا گیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کے لیے سفارتی اور عسکری امداد کا اعلان کرنے اور ایک امریکی بحری بیڑے کو اسرائیل کے قریب تعینات کرنے پر مجبور ہوئے، وہ بھی ان حالات میں جب انہیں آگے انتخابات کا بھی سامنا ہے۔ ایسا کر کے صدر بائیڈن نے ایک اہم سوال کو جنم دیا ہے اور وہ یہ کہ آخر غزہ کس طرح یوکرین سے مختلف ہے۔ یہ دونوں ہی ایک غاصب قوت کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن دونوں کو بہت مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ شاید جو بائیڈن کو یہ بات یاد ہو کہ جب برسوں پہلے ان کے ڈیموکریٹ دوست جیمی کارٹر نے اپنی کتاب میں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل کے سلوک کو نسل پرستی سے تعبیر کیا تھا تو ان کا کس طرح مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن اسی دوران ایران کی حکومت کو بھی ان سے نفرت تھی اور انہوں نے 1980 میں ریگن کے ساتھ مل کر انہیں شکست دی۔ اس قسم کے واقعات کی وجہ سے ہی مسئلہ فلسطین اب تک حل طلب ہے۔ امریکہ پورے ساز و سامان کے ساتھ
اسرائیلی دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی جہاز فلسطینیوں پر برسانے کے لیے گولہ بارود بھر بھر کر لا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ خطے میں موجود ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی آمد کی بھی اطلاعات ہے۔ اس نازک وقت میں تمام اسلامی ممالک کو متحد ہو کر فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جس طرح امریکی وزیر خارجہ کو شٹ اپ کال دی، اس سے نہ صرف فلسطینیوں کے حوصلے بلند ہوئے بلکہ عالم اسلام میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسی جرأت مند قیادت کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس وقت سعودی عرب OIC کا سربراہ ہے، اسے اس مسئلہ پر قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی وحدت ہی اس وقت مظلوم فلسطینیوں کے لیے ڈھال بن سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔